بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں 10 لکھ دیجیے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صلاۃ الحاجت کس طرح ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ حاجت کی نماز۔ حاجت کی نماز سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے، جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو اس میں آپ جا کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں، تو یہ صلاۃ الحاجت کہلاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو اللہ کریم سے کوئی ضرورت پیش آئے یا اللہ کے کسی بندے سے کوئی ضرورت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے سے وضو کرے اور 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرے اور پھر سلام پھیر کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، مطلب اس کی تعریف کرے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ دعا یہ ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ تو یہ دعا ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، تو اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم و کریم ہے، پاک ہے اللہ، مالک ہے عرش عظیم کا۔ حمد ہے اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہان کا۔ میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب مانگتی ہوں اور طلب کرتی ہوں تیری بخشش کے سامان کا اور ہر نیکی سے غنیمت کا اور ہر گناہ سے سلامتی کا۔ میرے لیے کوئی گناہ بغیر مغفرت نہ چھوڑ اور ہر غم کو دور کر دے، اور جو حاجت تیری رضا کے موافق ہے اسے پورا کر دے، اے سب مہربانوں سے بھی زیادہ مہربان۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے کریں۔ ہاتھوں کو اٹھائیں دعا کے لیے اور پھر یوں کہیں۔ دیکھیں، ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، اس کی شان، اس کی تعریف میں سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں اور تیسرا کلمہ پڑھیں۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بھی چیز آپ لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھا کریں۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو دل سے اس کلمے کو ادا کیجیے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، یعنی کہ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے
اور ہونے بھی چاہیے، یہ نہ کہ ہم جا کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیں۔ بے شک اگر ہمیں بندوں سے بھی کوئی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، تبھی جا کے اللہ تعالیٰ کوئی اسباب بنائے گا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب تو جس طرح چاہے اسباب پیدا کر دے، چاہے تو غیب سے پیدا کر دے یا اپنے بندوں کے ذریعے پیدا کر دے، اب یہ تیرا کام ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ فاتحہ کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ اس کے بعد اب سورہ اخلاص ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، محتاج تو ہم اس کے ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ آگے پھر ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پاک ہے اللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں یا پڑھیں گے، اس میں اللہ کریم کی تعریف ہی تعریف ہے۔ تو اس طریقے سے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر اپنی زبان میں ایسے تعریف کریں کہ یا اللہ تو رحیم ہے، مولا بری تو میں ہوں، تو گناہوں کے باوجود بھی نعمتوں پر نعمتیں عطا کر رہا ہے، تجھ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ یا اللہ تو بگڑی کو بنانے کی قدرت رکھتا ہے، تو ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، تو صرف کن کہتا ہے اور معاملات سنور جاتے ہیں، تیری شان سب سے بلند و بالا ہے، تو هو اللہ شیء قدیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، تو ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ یا اللہ تو نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ میں راستہ بنایا تھا، تو میرے لیے بھی راستہ بنا دے۔ یا اللہ پاک میں اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کرتی ہوں، بے شک تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، میرے حق میں بہتری فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تیری صفات تو رحم کرنے کی ہے، میرے حال پر رحم فرما۔ جس مقصد کے لیے بھی میں نے یہ نماز حاجت پڑھی ہے، اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو مجھے کامیابی نصیب فرما، میری فریاد کو سن لے میرے رب کریم۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ آپ یقین کریے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون سی دعائیں پڑھیں؟ تو جب بھی ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی قرآنی دعا ہے جیسے فار ایگزامپل دے رہی ہوں ربی زدنی علما، تو اس سے پہلے اگر ہم اللہم لگا دیتے ہیں جیسے اللہم ربی زدنی علما، تو ہم سجدے کی حالت میں ایسی دعا مانگ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقت و جلت و اولہ و آخرت و علانیت و سرہ، کہ اے اللہ بخش دے میرے تمام گناہوں کو، چھوٹے اور بڑے گناہ، میرے اگلے اور پچھلے، اور میرے کھلے اور چھپے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اپنی نفل اور سنتوں میں اللہم والی ساری کی ساری دعائیں ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ قرآن کی دعائیں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہم لگانا ہے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس طریقے سے آپ سجدے کی حالت میں دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا متقین اماما۔ تو اگر اس سے پہلے ہم اللہم لگا لیں، اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو اس طریقے سے آپ سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں ہم اپنے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ صحیح طریقہ اپنائیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ طریقہ اپنائیں، وہ صحیح طریقہ اپنائیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اس کے علاوہ آپ سجدے میں یہ دعائیں پڑھنا نہ بھولیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کا ترجمہ ہے، پاک ہے تو اے ہمارے رب اپنی خوبیوں کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقت و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیت و سرہ، اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، پہلے بھی اور پچھلے بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی۔ اس کے علاوہ تیسری دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں تیری رضامندی کی، تیری ناراضگی سے، تیرے عفو درگزر کی، تیری سزا اور عقوبت سے، اور تیری پناہ چاہتی ہوں تیرے غضب سے۔ میں تیری تعریف کی طاقت نہیں رکھتی، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ تو اس طریقے سے سجدے کی حالت میں آپ یہ دعا مانگا کریں۔ تمام دعائیں میں نے اسکرین پر بھی شو کر دی ہیں، تو آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے کر ان دعاؤں کو یاد کر لیں، اور جب بھی آپ اپنی نفل اور سنت کی نمازیں ادا کریں تو ان کے سجدے میں آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو بھی دعا آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ نے اللہم لگانا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی 7 خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ تو آپ اس چیز کا جائزہ لیں کہ یہ 7 خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں، اگر نہیں ہے تو ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 تو یہ ہے، یعنی استغفار،
کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو دیکھیں اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس پہ پشیمان ہو کر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں ہی دیکھنی ہیں۔ تو جب تک سانسیں چل رہی ہیں، ہم زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ توبہ کرنے والے انسان ہی اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ نمبر 2، طہارت یعنی پیوریفیکیشن۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ اب یہاں پہ پاک صاف رہنے سے مراد ہے ایک تو غلاظت و نجاست سے پاک، اور دوسرا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں صفائی کی بات ہو رہی ہے، دونوں کی طہارت کی بات ہو رہی ہے۔ تو کوشش کیا کرے خود کو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی پاک رکھیں۔ نمبر 3 پہ ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ اب پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو تقویٰ والے ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر مطلب اللہ پر، رسولوں پر، آسمانی صحیفوں پر یعنی قرآن پر، اور اس سے پہلے جو بھی صحیفے نازل ہوئے اس پر، اور تمام نبیوں پر یعنی توریت، زبور اور انجیل پر بھی، اور تمام نبیوں پر کسی بھی نبی سے انکار نہیں کرتے، اور اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، احسان۔ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو، یعنی اچھے کام کرنے والوں کو، اس کے بندوں کی مدد کرنے والوں کو، اس کے بندوں پر احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 5، توکل۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو، یعنی ایسا توکل کہ سامنے سمندر ہو مگر انسان کو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ اس سمندر میں بھی میرے لیے راستہ نکال دے گا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا توکل۔ آگ میں پھینک دیا جائے اور بندے کو یہ یقین ہو کہ اس آگ کو اللہ تعالیٰ میرے لیے خوشگوار بنا دے گا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا توکل۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توکل کرنے والے انسان بہت محبوب ہیں، جو کڑی سے کڑی مشکل میں بھی آ جائیں تو گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں۔ نمبر 6، صبر۔ ان اللہ یحب الصابرین، کہ بے شک اللہ پاک محبوب رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو، جو مشکل آتی ہے تو واویلا نہیں کرتے، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، بلکہ اس مشکل کو اللہ کی رضا سمجھ کر اس پر آمین کہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ معجزے ہی کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 7۔ نمبر 7، ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ پاک محبوب رکھتا ہے عدل کرنے والوں کو۔ تو جو انسان عادل ہوتا ہے، انصاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ ضروری باتیں جو مجھے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ تو میرا مقصد ہے دین کو پھیلانا،
میں چاہتی ہوں کہ دین کے اس خوبصورت سفر میں آپ میرا بھرپور ساتھ دیں، تو میری اس چینل کو اور میری ویڈیوز کو اپنی فیملی، اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سفر میں شامل ہو کر اپنی زندگیاں سنوار سکیں۔ اور میرے چینل میں ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، تو جتنا ہو سکے میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔